کل مولا غازی ایک مولا غازی کے قصیدے کا حکم ہو رہا سر میں کہ کل تے پا لو بڑی مہربانی اصل پتہ کی چیزیں اتنی زیادہ نے ہوں کی کریں توجہ کریں بسم اللہ اجازت ہے قصیدہ سنائیے جناب آواز آ رہی ہے تصویر آ رہی ہے مل کے پھر ایسا نعرہ سناؤ پتہ لگے مومن بیٹھے نے مل کے مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے 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 مولوی مان یا نہ مان علی جداری ماں میں تو حجاب نارا ہے ساری دنیا تو پھر کے دیکھو کہ داتا کون ہے سوالی کون ہے کون مومن تے کون منکر تے پنج تندہ موالی کون ہے میں چھوٹا جا کے تجربہ کارا متا کو سمجھے کیا سمجھدا ہے علی دا نا چاک دے کتنا حلالی کون ہے حرامی کون ہے مولوی جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے ہزار سجدے کرے وہ سب فضول کرتا ہے نام علی کا نعرہ لگاتا ہے جو بھی خوش ہو کر خدا بھی اس بندے کی عبادت قبول کرتا ہے مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے مولوی مان یا نہ تسبیح کے پیکر میں جلی ڈھونڈتا ہوں پڑھتا ہوں صبح و شام نماز میں اس لیے کہ جھک جھک کے میں سجدوں میں علی ڈھونڈتا ہوں مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے 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 مولوی مان یا نہ مان علی ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے معصوم کی مدحت میں گنہگار نہ بولے یہ ہو نہیں سکتا کہ مجلس شبیر میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو حبدار نہ بولے مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے مولوی مان یا نہ مان علی نکل جاتا ہے ہم فقط دشمن علی کو برا کہتے ہیں رنگ کیوں چہرے کا ان کے بدل جاتا ہے مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے حیدری علی زندہ ہے مولوی مان یا نہ مان چونکہ میرا ایمان تھا حق کا ولی کہتے رہے سوئے جاگے اٹھے بیٹھے ہر گھڑی علی علی کہتے رہے ایسی عادت تھی جو قبر میں آئے منکر نہ کی وہ عقیدہ پوچھتے رہے ہم یا علی کہتے رہے مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے 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 جب تک
गल सुनो भाई, अगे मैं कदे इंज गल नहीं की जिहड़ी हुण मैं करन लगा। करा कि ना करा? घबरा के तो नहीं सुनते बैठे। हुण मैनू बड़ा प्यारा मंजर नज़र आ रहा है कि साढ़े कुछ भाई बाहर भी खड़ोते सुन रहे हैं ते अंदर वाले जिहड़े सुन रहे हैं जिवें इंज सुन रहे हैं जिवें कोई लखां दा करोड़। तवज्जो करनी है, शेर सुनावन लगा जिगर दे दौर नाल ते साई वाले पाटा इख्तियार बट्टी साहब। तवज्जो करनी है, अली बादशाह की गवाही हर पासे जरूरी है, याद रखना। क्यों जरूरी है? अली बादशाह हस्ती है जिहदी खिलाफत खत्म नबूवत की दलील है। तवज्जो करनी है, हुण ज़हन बेदारी करना है, तवज्जो करनी है, ज़हन बेदार करना है। मैं शेर सुनावा लगा भाई जान। अली की गवाही तो दे रहा है काबा, जल रहा बुझ रहा क्यों हराम हैदर 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 मिलके नारा हैदरी। आले नबी का जिक्र सुनाने के वास्ते मदाह अहले बैत बावकार आ गया है। अदब से इसलिए रुकना पड़ा मुझे। देखो मेरे मौला का हुबदार आ गया। मेरे तो बाद मेरे भाई किबला शमसुद्दीन साहब तुहानू जनाबे मीर कासिम दी शान भी सुना। तवज्जो करनी है, शेर सुनावन लगा। सुनावा ना भाई जान। पिछले फिरा देखो ना, तुसी हाथ नहीं चुक रहे, हाथ चुकोगे ना तो तुहाडे अपने मुकद्दर दी लकीर दराज होगी, तुहाडा ही फायदा है। तवज्जो करनी है, ज़हन बेदार करना है। फिर शेर सुनावन लगा, तवज्जो करनी है। हाँ भाई सुना भाई। अली की गवाही तो दे रहा है काबा, चल रहा है बुझ रहा क्यों हराम ज़ादा। अली की गवाही तो दे रहा है काबा, चल रहा है बुझ रहा क्यों हराम ज़ादा। मुसलमान है तो जाने अली जिंदा है, तो मुसलमान है तो माने 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 अली जिंदा है। मस्जिदों में कहे आज़ान अली जिंदा है। हुण बिल्कुल मुख्तसर शहजादे अली अस्कर दी शान दा एक कसीदा, एक दा एक शेर, उस तो बाद थोड़ा जिहा जिक्र साहिब, क्योंकि मेरा ये शेवा ही नहीं कि मैं किसी को इंतज़ार करावां। और आलम दीन की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उलमा जिहड़े ने साडे बार्डर के सिपाही ने, ठीक है ना जी। सुबह तई भी मैं पढ़ता रवाना, ना मवाद पढ़ने वाला मुकना है तो ना असी मुकना है, ठीक है ना जी। लेकिन हाल मकसद है लो झोलियाँ फैलावो जेडे बाबुल हवाइज का जिक्र सुन रहे बैठे। एक 6 महीने का बच्चा बाबुल हवाइज हो गया। छोटे अली अस्कर का यह मकाम है कि बाबुल हवाइज जो मर्जी मांग तेनों ना मिले, साडा गिरेबान हाजिर है। अज मंगन दियां रातां ने मेरे भाई मलक नसीब को मौला जो भी ये दिली तमन्ना है वो पूरी फरमा। सोने आजादार बैठे, पर्देदार मां बहना बैठियां। तो मैं जनाब अली अस्कर की शान एक कसीदा सुनान लगा, उस तो बाद थोड़ा जिहा जिक्र मसाइल हाजरी मुकम्मल करा। इजाजत है कसीदा सुनाइए। एक सोहनी जी सलवात पढ़ लो बुलंद आवाज़।
ایک حیدر ہوں میں در کے گھرانے والا، ایک حیدر ہوں میں در کے گھرانے شہزادہ نہ جان چاہے علی اکبر کے حصے کی جنگ لڑنا ہے، جڑے کام علی اکبر بھی نہیں کیتے علی اصغر کر کے دکھا بنایا ہے۔ میری غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا، ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا، ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا، ایک حیدر سامنے 9 لاکھ کا لشکر، 9 لاکھ کے سامنے 6 مہینے دبال لشکر ڈر رہا ہے، پریشان ہے، حسین کیڑا قرآن چالے آیا ہے۔ ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا، ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا، مل کے حیدری ہوں میں حیدر کے گھرانے، سامنے لکھا دا لشکر، سامنے مولا حسین شہزادہ کرنا چاہیا ہوں شیر سنا مولا یہ دن پھر جانے سنا نا فتح ثانی اجازت ہے نا جناب؟ اپنے تیران تے ناز نہ کر، میں کون ہاں میں دسن لگا، توجہ کرنی ہے۔ اچھا سارے نے جنگ لڑی ہے، کسی نے تلوار نہ لڑی ہے، کسی نے نیزے نہ لڑی ہے، قبلہ جملے دی داد تواڈے کولوں لینی ہے۔ کسی نے کسی شے نال جنگ لڑی ہے، کسی نے ہاتھ نہ لڑی ہے، کسی نے نگاہاں نہ لڑی ہے۔ اس جوان نے لڑائی دا انداز ہی بدل دیتا ہے، اس اپنی مسکان دے نال لڑائی لڑی ہے۔ آباد رہو، چہرے تے تبسم کی کھڑی ہے، 9 لاکھ دی فوج لرز گئی، ہویا کیا ہے؟ اس کے یوتے کے ٹکڑے کروں گا ایسے، اس کے یوتے کے ٹکڑے میں کروں گا ایسے، توجہ کرنی ہے، پھر سناؤ کہ بھئی ہنس کے یوتے کے ٹکڑے میں کروں گا ایسے، ہنس کے یوتے کے ٹکڑے میں کروں گا ایسے، دادنے تن کو چیر کے پھینکا جیسے، میں بکر سے ہو خیبر کو ملانے والا، میں بکر سے ہو خیبر سے ملانے والا۔ فصل رو مل کے حیدری، پھر حیدری، پڑھوا نعرہ مل کے توے حجا کے بعد پہ حیدری۔ آباد رو بستے رہو، خرمل نو گھننا ہے، تیر دا نشانہ لے رہا ہے، ہاتھ کم رہا ہے، ہاتھ کم رہا ہے، تو جو کرنی ہے ہویا کیا ہے؟ دیکھو اے شیر میں بارگاہ دیا نا دیواروں تے لکھ کے جانا ہے،
تھوڑے دلاں تے نقش کر کے جانا ہے توجہ کرنی ہے او بہادر نہیں بہادر کون ہے توجہ کرنی ہے کہ میں بھائی دیکھو مل کے حیدری توجہ کرنی ہے کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں نہ اتنا وقت ہے توجہ کرنی ہے پہلے ہی مجلس 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے بارش کی وجہ تو شیر سناوا مولا دے ٹھہر جاون ہاں بھائی ایک قصیدے سب زینت حسین دی مجلس تھی میرے کو اس بی بی نے پرسہ دے لویے جڑی آنکھ دی رہی علی اصغر نو خیمے چنا لے کے جاؤ اسی انو فوراً دفنا دے کربلا دے وچ حسین بادشاہ سب تو جلدی شہزادے نو کیوں دفنایا کریم ابن کریم ہے نا حسین بادشاہ اس واسطے دفنایا کہ امت دا اتنا بڑا گناہ لوگاں دے ظاہر نہ ہو جائے کہ اے امت چھوٹے جے بچیاں نو بھی نہیں بخشتی درد مندوں ایک یا دو بند پڑھنے میں ہوں معصوم دا ہائے واقعہ پردہ ہو جدی عمرہ کو لے چھے اترینوں کا بابا ہائے تیر ہر ملدہ ہو گیا جگر مسوم دکھا اور جگہ تیر کرو ہو قد چھوٹا آج تئی تاریخ گواہ ایسے نکڑے سے نہ بچ کر گیا ہے کہ بردی سناتے ادا توجہ کرنی ہے درد مندہ مظلوم دے ماتمداروں جنہیں پرسہ دے رہے ہیں اتنا وقت نہیں جو میں پورا مضمون پڑھا بہت ساری چیزیں چھٹ میں صرف ایک گل کرن لگا امت تو رسول نو کیا اجر دیتا ہے دستا صحیح کسے ملک دے وچ کیا ان دا کوئی قانون ہے میں ایک بات پڑھن لگا اپنے بزرگاں دا مہر یافتہ بندے درد مندہ ہر ملک دے قانون ہو دے دے جرم کو دیکھ سزا ایک مسلمان بچ کربل دے قانون دتا بدے سوال کرو سیدہ دستا صحیح کی میں
ہتھاں تے خون آیا آسمان دے پاسے ارادہ کیتا آسمان آکھیا علی اصغر دا خون نہ سٹے جے آسمان دے پاسے خون آیا بارش نہ برس ازاداراں جے زمین تے سٹیا اناج نہ مرچ ایک کائنات علی اصغر دے حصے دا رزق پئی کھاندی مظلوم دے ماتمدارا ہن میری سائنس میں ڈٹھا قرآن وفا باب الحوائج ہتھاں انج حسین بادشاہ چاہیا ہے میری سائن منظر ڈٹھا ہے بی بی آکھیا جے خیمیاں چلے گئے علی اصغر نو لے کے کوئی مزدور نہ مر ونج سین سکینہ نہ مر ونج کوئی ہور نہ مر ازادارہ میری سین نے دوڑ کے گیا بی بی رو کے گل کی تھی آجا بیلا لے اسے گئے آجا بیلا لے اسے گئے آجا بیلا لے اسے گئے آجا بیلا پوچھنیا راتاں پوچھا دے لگیو بیلا لے اسے گئے آجا بیلا اسے گئے آجا بیلا لے اسے گئے چھولا ہتھاں دے ویکھ کے میری سین رونی رو کے دی کھڑی ہے آ میرا لازمی دے گرم زمین آ میرا لازمی دے گرم زمین آجا میں چھوڑی پا آجا میں چھوڑی پا کے والا رج کے پرسا دینا ہے میری سینی رونی رو کے ساریاں بلا لے آؤ دیکھو میرے لیے اصغر دا جنازہ آ گیا ہتھاں تے چلے آئے حسین بادشاہ کو رو کے آدھی کھڑی ہے اصغر محرم سنگر نماز چھوڑی جنہ بے تحاشا رونا ہے توڑے ہنجو پاک بطول لائے کے جانے مظلوم دے ماتمداروں بی بی ایک وین کیتا ہے اپنا ارمان ڈسے نہیں کھڑی
शहजादे कासिम अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़रात ग्रामी, आज की मदरसे से अभी खतीब इस्लाम जनाब क़िबला अल्लामा शमसुद्दीन जाफ़री साहब अपने जफ़र शरफ अता फरमाने जा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है जो खाली जगह है बराए करम इसको पूरा कर दें। बाहर एक कसीर तादाद मोमिनीन के मौजूद है, उनसे भी गुजारिश है कि आप हज़रात के अंदर तशरीफ़ लें। आज जो पीछे तशरीफ़ फरमाए हो अगर मुनासिब समझें मेहरबानी करें तो दुरूद पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा ज़रा आगे आ जाए। बुज़ुर्ग अपनी जगहों पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। नौजवानों से मेरी ये इल्तिमास होती है कि नौजवान जो पीछे तशरीफ़ मेरे सामने हैं, इधर भी इंशाल्लाह वही माहौल मिलेगा जो सामने आपको इस जगह मुयस्सर है। आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। आप हज़रात की मेहरबानी के अंदर आगे आ जाए ताकि मजलिस का एक माहौल बन जाए। बहुत शुक्रिया। तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत सल्ले अला मुहम्मद। सदर अंजुमन इमामिया सैयद मेहदी रज़ा हमदानी साहब, जनरल सेक्रेटरी वसी बुखारी साहब और रज़ा अब्बास जारे शाह साहब, आप हज़रात के ताउन के इंतहाई मशकूर हैं। बाहर जो हज़रात खड़े हैं उनसे भी इल्तिजा है कि आप हज़रात भी अंदर तशरीफ़ लीजिए। मजालिस अशरा मुहर्रमुल हराम शोबा ख़वातीन के ज़रिए तमाम जो मजालिस बर्पा हो रही हैं उनका आगाज़ यकम मुहर्रम से ठीक सुबह 9 बजे हो रहा है और 9 मुहर्रम तक सुबह 9 बजे ही होगा और ठीक दिन 10 बजे ये ऐलान मस्तूरात के लिए है। ठीक दिन 10 बजे खतीबा आलमा ज़ाकिरा मोहतरमा नाहिद अलवी साहब पत्तों की खिताब फरमाती हैं। तो अंजुमन इमामिया शोबा ख़वातीन की जानिब से तमाम मस्तूरात से 9 बजे सुबह इमाम बरगा कसरे बतूल में 9 मुहर्रम तक शिरकत की इस्तदा है और कल 8 मुहर्रम को इमाम बरगा कसरे बतूल में मदरसे अज़ाब सिलसिला शहादत सरकार वफा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ठीक रात 8:30 बजे होगी इंशाअल्लाह। 9 बजे ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब और ठीक रात 10 बजे क़िबला अल्लामा शमसुद्दीन जाफ़री साहब खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर इमाम बरगा कसरे बतूल से शबीह आलम हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद होकर मातमी जुलूस अपने रास्तों पर होता हुआ और गश्त करता हुआ वापस इमाम बरगा कसरे बतूल में इख्तिताम पज़ीर होगा। तो अंजुमन इमामिया और मरकज़ी मातमी संघ शबाबुल हसन की जानिब से आप हज़रात से शिरकत की इस्तदा है। मौसम ख़राब है ना तो बिजली कभी जाती है कभी आती है। अभी गई थी तो अभी वापस आ गई है तो 1 मिनट के लिए फिर ये लाइटें ऑफ होगी, जनरेटर ऑफ होगा और फिर दूसरी बिजली जो है वो चल जाएगी। हेलो खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। दरख्वास्त गुजार हूँ खतीब इस्लाम खतीब खुशबयां फ़ख्र मिल्लत जाफ़रिया सरमाया मिल्लत जाफ़रिया मुहक्क़क़ दौरा जबहरुल मसाइब जनाब क़िबला अल्लामा शमसुद्दीन जाफ़री साहब से कि वो शबीह में मेरे रसूल पर जलवा अफरोज़ और आज की मजलिस आज़ाद से खिताब फरमाएँ और बिलख़ुसूस शहादत शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम बयान फरमाएँ। इख्तिताम में जुलूस पर चौक हुसैनी से जुलूस शबीह मेहदी शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम बरामद होकर और दीगर जुलूसों को साथ में लाते हुए रात गए इमाम बरगा कसरे बतूल में इख्तिताम पज़ीर होगा और बाहर भी इंशाअल्लाह मातमी संगतें जो हैं वो हल्का बंदी करेंगी। तो अंजुमन इमामिया और मरकज़ी मातमी संघ शबाबुल हसन की जानिब से तमाम मोमिनीन मातमी हज़रात से शिरकत की इस्तदा है। खुशनूदी शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। फातिहा।
صلوات بھیجیے محمد والے محمد محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بالقدرة ونشر الرياح بالرحمة ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بالطيبة، على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافعة، أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المخطور والنور الساطع وضياء النامع، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد، قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ عزیزان سید الشہداء، بہت بڑی سعادت اور افتخار ہے اس موسم میں، اس عالم میں فرش عزائے حسین بچھ رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندوں کی قلت بھی ہے، آج اس طریقے سے لوگ نہیں نکل سکے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، علامہ اقبال کے دو مصرے کے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، جس پر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا، موسم اثر انداز نہیں ہوتا، چاہے جیسی فضا ہو، جیسا ماحول ہو، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسینیوں کا انداز نہیں بدلتا، جو حسینی ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ممبر پر کون ہے، تخت پر کون ہے، خلافت پر کون ہے، حکومت پر کون ہے۔ علی والا ملنگ بھر کر چاہے مدینے کا بازار ہو یا ساہیوال کا بازار، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے بولو بولو سخی شہباز۔ علی والے فضاؤں سے نہیں بدلتے، موسموں سے نہیں بدلتے، حالات سے نہیں بدلتے، حقیقت ابدی ہے۔ ابدی حقیقت کا نام حسینیت ہے۔ حسینی حالات و واقعات کو دیکھ کر نہیں بدلا کرتے، اور جو بدل جائے وہ حسینی نہیں ہے۔ جو بدل جائے، دیکھیے اقبال نے جو کہا نا، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اقبال یہ نہیں کہہ رہا کہ کوفے کا ہر رہنے والا کوفی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شام کا ہر رہنے والا شامی ہے۔ کہا جو بدل جائے وہ کوفی، جو بدل جائے وہ شامی۔ نہ وہ کسی زمانے کی بات کر رہا ہے، نہ کسی شہر کی بات کر رہا ہے، وہ ایک مزاج بتا رہا ہے کہ دربار رسالت میں ہی کیوں نہ ہو،
کوفی و شامی کی جو اصطلاح سلامت رہیں، ہدایہ اور تبرکات ہیں مومنین کے، خدا قبول فرمائے۔ بے تحاشا لوگوں نے التماس دعا کا کہا ہے، اور ایک برادر نے یہاں مہندی بھی بھیجی ہے، انہوں نے بھی التماس دعا کا کہا ہے، بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کا کہا ہے۔ جو جس حوالے سے بند حقیر کو التماس دعا کا کہہ رہے ہیں اور منت مان رہے ہیں، جناب شہزادہ قاسم کی آج مہندی ہے، اور یہ سوچ کر منت مانی جا رہی ہے کہ کریم امام کا بیٹا ہے، کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جس نے جو نیت رکھ کر جناب قاسم کو توسل بنایا ہے بارگاہ خدا بندی میں، ان سب کی حاجت روائی کے لیے، اپنی ہماری حاجت روائی کے لیے، تمام لوگ جنہوں نے آپ کو التماس دعا کا کہا ہے، بندہ حقیر کو التماس دعا کا کہا ہے، ان سب کی حاجت روائی کے لیے عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ تو اقبال نے یہ نہیں کہا کہ ہر کوفے کا کوفی ہے، ہر شام کا رہنے والا شامی ہے، کہا دنیا کے جس کونے میں ہو، جس مقام پر ہو، جس ماحول کا حصہ ہو، راہ توحید سے ہٹ جائے سمجھ جاؤ شامی ہے، شامیوں کا اطاعت گزار ہے۔ راہ توحید سے ہٹنے والا، آپ دیکھیے کل میں نے جس مقام پر گفتگو لا کر چھوڑی تھی، ہمارے چھوٹے شہزادے شاہ جی نے کہا قبلہ صفین سنائیں، ایک برادر نے کہا ایک کلام سنا تھا، انہوں نے ہم سے کہا کلام سنائیں۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا اگر میرے موضوع گفتگو کے درمیان یہ موضوعات آ گئے تو قبلہ شاہ جی میں ضرور پیش کروں گا، کیوں میں چاہ رہا ہوں تسلسل ہماری گفتگو کا باقی رہے۔ جناب سیدہ نے جس مقام پر لا کر میں نے گفتگو چھوڑی، کیا کہا؟ ان السعید حق السعید وکل السعید من حب علی فی حیاتہ وبعد فی وفاتہ، یعنی کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے، صداقتاً کامیاب ہے، ہر زاویے سے کامیاب ہے، حقیقتاً کامیاب ہے۔ کون؟ جو علی سے محبت رکھے۔ جناب سیدہ نے اصول دے دیا دین اسلام کا۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور گفتگو کو ولایت پر لے جاؤں گا اس ایک جملے سے جناب سیدہ کے۔ جناب سیدہ، میں نے کہا بضعۃ منی کا مصداق، ہمارا اعتقاد یہ، اور ہم نے ثابت کیا کہ فاطمہ جو کہہ رہی ہیں وہ رسالت کہہ رہی ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہوں گے کہ قبلہ نے یہ بات کہہ تو دی، آج سے پہلے ہم نے سنی نہیں تھی کہ یہ رسالت کا تسلسل ہے فاطمہ، کہ رسالت کا تسلسل یعنی رسالت جاری ہے، رسول کے جانے کے بعد بھی رسالت جاری کیسے رہ سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دیگر برادران جو دیگر مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے نظر ختم نبوت ایک بہت بڑا منصب ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ختم نبوت وہ منزل کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو فاطمہ نبوت کا تسلسل کیسے؟ ہم نے کہا نا ختمہ نبوت ایک منصب ہے، خدا نے کہا اس سے باہر نکلا ہوا، دائرے سے نکلا ہوا انسان کافر ہے، بے دین ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تعلیم رسالت یہ ہے، تعلیم توحید یہ ہے کہ ختم نبوت ایک منصب ہے، جو اس کی حد کو عبور کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بے دین ہے، دین سے خارج ہے۔ ہم نے کہا فاطمہ رسالت کا تسلسل ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ رسول ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نبی ہے، ہم نے کہا فاطمہ رسالت کا تسلسل ہے۔ کیسے؟ رسول نے کہا بضعۃ منی، میں محمد مصطفیٰ چاہے جتنے کمالات توحید نے مجھے دیے، اس کا تسلسل ہے فاطمہ، اس کا حصہ ہے فاطمہ۔ دلیل پیش کرو کہ فاطمہ رسالت کا تسلسل ہے۔ کیسے؟ فاطمہ نے نتیجہ کیا دیا آپ کو؟ کہ علی کی محبت۔ فاطمہ نے علی کی محبت کو معیار بنایا۔ از حیث خاتون، از حیث مستور، از حیث خانم، آپ کسی بھی لفظ لیڈیز کو کیا کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں، از حیث عورت۔ دیکھیے عورت کی فطرت مردوں کی نسبت بالکل مختلف ہوتی ہے، عورت مردوں سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ عورت بہت سارے ایسے معاملات جن کا ادراک مرد نہیں کر سکتا، عورت چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ سامنے والا شخص کیا سوچ رہا ہے۔
مرد کے اندر اتنی حساسیت نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے. آپ ہر ایک کو گلے لگا سکتے ہیں، مل کر ملنے والے کو، اجنبی ہو، آشنا ہو، غیر ہو. لیکن عورت کے اندر خدا نے یہ خاصیت رکھی ہے، کون دشمن ہے کون دوست ہے. عورت کو دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ سامنے والا جو آ رہا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے. اور ساتھ عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو عام خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر خدا نے یہ قدرت رکھی ہے کہ وہ پہچان لیتی ہیں کون اچھی نیت سے میرے پاس آیا ہے، کون بری نیت سے پاس آیا ہے. یہ عورت کے اندر خدا نے رکھی. عورت احساسات کی مالک ہوتی ہے. اب میاں بیوی ہوتے ہیں نا، شوہر ہے. عورت کو مرد سے کیا چاہیے؟ وقت چاہیے. یہی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر سے وقت کا تقاضا کرتی ہے. جتنے صاحبانے مطلب اولاد بیٹھے ہیں اور صاحبان بیوی بیٹھے ہیں اور خدا نے اس خوشی میں مبتلا، خوشی سمجھے ہم سمجھے، جو جس کے حالات چل رہے ہیں وہ اس حوالے سے سمجھ سکتا ہے. تو خدا نے جو ان حالات میں اسے گھیرا ہوا ہے، تو عورت کا کیا تقاضا ہے؟ اگر ناراض ہے تو آپ سے اس لیے کہ آپ وقت نہیں دیتے، خوش ہے تو اس لیے آپ اسے وقت دیتے ہیں. یہ فطری چیز ہے عورت کے اندر. اچھا، از ہے سے عورت، آپ یہ بتائیں، آپ کے لیے وہ سب کچھ، آپ اس کے لیے سب کچھ، ایسا ہی ہے؟ آپ کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، شاپنگ بھی کرا رہے ہیں. وہ کسی صاحب نے بڑا پیارا دیا ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی کے جوڑوں میں درد رہتا تھا. کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا وہ جوڑوں کی مریضہ تھی، میں اسے دکان پر لے گیا، 2 جوڑے دلوائے، ٹھیک ہو گئی. تو بعض مزاج ایسا ہے. دیکھیے یہ عورت کی مزاج ہے. عورت حساس ہے، عورت درک کرتی ہے معاملات کو، عورت سمجھتی ہے مرد کے مزاج کو. مرد کو بھی چاہیے اس کے مزاج کو سمجھے، اس کے احساسات کو سمجھے. دین یہی ہے، تعلیم یہی دے رہے رسول اللہ. آپ کے باہمی تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ باہر معاشرے میں آپ کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. خوبیوں کا آغاز انسان کے گھر سے ہوتا ہے. اب یہ معاملہ از ہے سے عورت ماں ہے جناب سیدہ، خرچہ آپ کرتے ہیں بیوی پر، کھلاتے آپ ہیں، شاپنگ آپ کراتے ہیں، لیکن آپ سے زیادہ احساس اسے اولاد کا ہوتا ہے. آپ کا نمبر بہت بعد میں ہے، ہاں جتنے خرچے آپ کر رہے ہیں وہ آپ وصول کر رہے ہیں اپنے حساب سے، لیکن نہیں، کیا کیا عورت کے لیے؟ بیٹے، اولاد بہت مہم ہے. اچھا، اولاد کے بعد کس کا نمبر آتا ہے عورت کے لیے؟ اندازہ لگا لیجیے گا اپنے گھر جا کے. وہ آپ سے زیادہ اپنے باپ کو چاہتی ہے. آپ سے زیادہ محبت خدا نے اس کے دل میں جو رکھی ہے اپنے باپ کی رکھی ہے. تیسرے نمبر پر مرتبہ آتا ہے شوہر کا. پہلے اولاد، پھر باپ، پھر شوہر. اگر یہاں فاطمہ از ہے سے خاتون کلام کرتی، فاطمہ کوئی عام مستور نہیں ہے. فاطمہ میں نے بتایا نا تسلسل ہے رسالت کا. فاطمہ اگر جانتی تھی حسین کے کیا حالات و واقعات ہوں گے، کیا ستم حسن پر ٹوٹیں گے، کیا ستم حسین پر ٹوٹیں گے، اتنے درد و آلام کو جاننے والی ماں کہ میرا بچہ پیاسا شہید کر دیا جائے گا. فاطمہ تو چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی، از ہے سے مادر یہ اعلان کرتی کہ منصب ملا تھا، کہتی ہے مسلمانوں میرے بچوں سے محبت کرو، میرے حسین کا خیال رکھو، میرے حسن کا خیال رکھو. فاطمہ از ہے سے خاتون کلام کرتی تو کہتی ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے نانا کی عزت کا پاس رکھو، اس کی خدمات کا پاس رکھو، اس سے محبت کرو تو کامیاب ہو. فاطمہ نے نہیں کہا کہ رسول کی محبت نجات دے گی. فاطمہ نے نہیں کہا حسین سے محبت رکھو تو کامیاب ہے. فاطمہ نے کہا نہیں، علی سے محبت رکھو گے تو کامیاب ہو. سوچے، فاطمہ شوہر کی بات کر رہی ہیں. فاطمہ کیا ہو گیا؟ آپ مستورات جہان سے مختلف کیوں ہو گئی؟ ہر مستور تو اولاد کو چاہتی ہے، باپ کو چاہتی ہے. آپ شوہر کی بات کر، کہا میں شوہر کی بات نہیں کر رہی، میں امانت توحید کی بات کر رہی ہوں. فاطمہ شوہر کے بارے میں نہیں بول رہی، فاطمہ بات کر رہی ہے امانت توحید کی. اور فاطمہ بذات رسالت ہے، جز ہے رسالت کا، حصہ ہے رسالت کا. ثابت کروں کیسے؟ فاطمہ کیسے رسالت کا حصہ
یعنی جب تک محمد مصطفیٰ زندہ تھے ظاہری طور پر ہر مقام پر کہتے تھے یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا عاصی ہے، یہ میرا بلا فصل ہے۔ یہاں رسول نے ظاہری پردہ کیا، رسالت کی ذمہ داری فاطمہ کے کاندھوں پر آ گئی۔ فاطمہ بغت رسالت ہے، رسالت کا حصہ ہے۔ فاطمہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتی، فاطمہ جو کہتی ہے وہی کمالات جو توحید نے رسالت میں رکھے تھے وہی فاطمہ کا مقصد ہے، وہی فاطمہ کا ہدف ہے۔ اگر فاطمہ اپنی طرف سے کلام کرتی تو کہہ سکتی نہیں، فاطمہ یہاں اس جز کا حصہ دکھا رہی ہے، اس تسلسل کو ظاہر کر رہی ہے جو رسالت کا فاطمہ کے ذریعے جاری ہے کہ علی کی محبت۔ فاطمہ نے خود کلام، علی کی محبت کتنی مہم تھی، کتنی اہمیت کی حامل تھی کہ دنیا و آخرت کی نجات کی ضمانت رسالت و فاطمہ کی زبان سے یہ ہے کہ علی کی محبت در مخلوق ہے۔ آپ سے اس کی طلبگار ہے خدا، خدا کچھ نہیں مانگ رہا بشریت سے۔ ہمارے رانا صاحب بہت اچھے ایک آیت میرے ذہن میں آگے ممبر کی عطا کہتے ہیں، ان کے توسط ایڈوکیٹ صاحب نے کل بہت پیارا سوال کیا تھا مجھ سے، میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا بہت اچھا کہ گزشتہ شریعتوں میں دو بہنوں سے شادی ہو جاتی تھی، وہ بھائی بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ بات ہوئی، لیکن شریعت محمدی میں کیوں نہیں؟ یہ حکم منسوخ کیوں ہوا؟ اب ناسخ منسوخ کی جو بحث ہے اور یہ احکامات شریعہ جو ہیں ان کے ادراک کے لیے یہ صاحب شریعت جو نبی ہوتا ہے نا، جسے خدا حکم دیتا ہے، مثلا قرآن کی ایک ایسی آیت، بڑے دعوے دار آپ کو کائنات میں ملیں گے کہ فلاں صحابی ایسا ہے جس نے پورے مکمل قرآن پر عمل کیا، کہنے والے دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن سوائے علی کے روئے زمین پر کوئی دکھائی نہ دے گا کہ جو مکمل قرآن پر عمل کرتا ہے۔ یہ افتخار صرف علی کا ہے، صرف علی کا یہ افتخار ہے، کیونکہ ایک آیت ایسی ہے جس پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ بھائی آپ ممبر سے بیٹھ کر شام کے حاکم بڑے صاحب اختیار، بڑے مفسر خریدے، بڑے مفکر خریدے، لیکن سب بعد رسول تھا، وہ آیت رسول اللہ کی زندگی میں منسوخ ہو گئی تھی جو علی کی شان میں تھی۔ کیا تھی آپ جاننا چاہتے ہیں؟ وہ آیت کیا تھی جس پر علی کے سوا کسی نے عمل ہی نہیں کیا؟ قیامت تک کوئی بشر دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ عمل کر سکتا ہے۔ خدا نے امتیاز کو دینا تھا نا، دوسروں سے اپنے نمائندے کو جدا تو کرنا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ انداز یہ تھا، یا ایھا آیت مجادلہ ہے، سورہ مجادلہ کی آیت 12 کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتکم رسول صدقہ، کہ اے ایمان لانے والو جب بھی رسول کے پاس جا کر کلام کرو تو صدقہ دو۔ مجھے نہیں معلوم کون آ رہا تھا، کیسی باتیں کر رہا تھا، سرگوشیاں کر رہے تھے۔ رسول سے آ کر مختلف لوگ اکیلے میں دیکھتے رسول کو، آ کر جنہیں میں مولانا ہوں تو بہت سارے چاہنے والے آ جاتے ہیں کہ مولانا تنہائی میں ٹائم چاہیے، پھر ہماری اپنے دلی معاملات باتیں تھی، بعض اوقات انسان کو شخص پسند ہوتا ہے، بعض اوقات چاہیے نہیں ہوتا۔ بندہ کیا کرے اگر ایسا بندہ سامنے آ جائے اکیلے ملنے جو مولانا کو پسند ہی نہیں ہے؟ میں تو سائیں رضا شاہ کو دعائیں دیتا رہوں گا، مجھے ساہیوال بلایا تھا، پتہ نہیں کس غرض سب میں مبتلا کر دیا ہے، یہاں بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے جاتا نہیں ہے، مولانا تیاری کرے مجلس سے، ہوتا ہے نا، انسانی کیفیت ہے۔ تو رسول کے ساتھ یہی کیفیت تھی، کیا لوگ جہاں رسول کو اکیلا دیکھتے تھے، یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو دیکھا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، مختلف چیزیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ جو دین پہنچانے آیا ہے۔ اچھا اس کے اندر مالدار لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے، چھوٹے موٹے لوگ نہیں کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ پیسے والے
تھے وہ رسول کو مشورے دیتے تھے اکیلے میں آ کر، رسول اللہ یوں کریں، یہ زیادہ قابل ہے، یہ قابل نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے، اس کے اندر یہ کمال نہیں ہے، رسالت کو مشورے دینے لگے۔ توحید بھی دیکھ رہی تھی ان کی حرکتوں کو، کہا ٹھیک ہے ان کے مال کیسے مال ہیں، ان کے مال کون سے مال ہیں، ان کے مال کہاں سے آئے ہیں، مال کا ہونا کافی نہیں ہے، خرچ کرنے والا امیر ہوتا ہے، جمع کرنے والا وکیل ہوتا ہے، خرچ کرنے والا امیر ہے۔ تو خدا نے دکھانا تھا امت مسلمہ کو کہ کون کیا ہے۔ آیت نازل ہو گئی، اے ایمان والو جب بھی رسول سے سرگوشی کرو، جب بھی رسول سے کلام کرو تو کچھ دے کر کلام کرو، ہاں کچھ دے کر کلام کرو۔ علی مرتضی وصی رسول کہتے ہیں 1 دینار تھا مولا کے پاس، مولا گئے اس دینار کو کھلا کرایا، 10 درہم ملے۔ تاریخ نے لکھا سوائے علی کے، بھائی بھرے رہتے تھے نا ہجوم 24 گھنٹے رسول اللہ کے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو دور دور تک کوئی عاشق نظر نہ آتا تھا۔ بھائی آیت نازل ہو گئی، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اب تک لے رہے تھے تو چپکے ہوئے تھے، دینے کا وقت آیا تو رسالت کو تنہا چھوڑ دیا۔ قرآن ہے، آپ خود جا کر دیکھیں، تفسیر دیکھیں، قرآن کھول کر دیکھیں، موبائل میں اس آیت کو کھولیں، آیت نجمہ لکھیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، آپ کو پتا چلے کون دینے والے ہیں، کون دینے والے ہیں، کون دے کر دین لیتے ہیں، کون لے کر دین لیتے ہیں۔ اور تاریخ نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہ تھا جو رسول سے کلام کرتا۔ علی 1 درہم دیتے، صدقہ نکالتے اور رسول سے کلام کرتے، حاجت تمام ہوتی چلے جاتے، پھر آتے 1 درہم دیتے، اور توحید بھی دیکھ رہی تھی۔ جو ہی علی کے 10 درہم تمام ہوئے آیت منسوخ ہو گئے۔ خدا یہ سلسلہ ایسا ہے، یہ توحید کا علی سے رشتہ ایسا ہے کہ علی کے درہم تمام ہوئے، آیت منسوخ ہو گئی، آیت آئی علی کے لیے، آیت گئی علی کی وجہ سے، تو اب پتا چلا قرآن جس کے قدموں کی حرکت کا نام ہے اسے علی ابن ابی طالب۔ یعنی قرآن یعنی علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، وہ اور ہیں۔ دیکھیے آپ ہزاروں دفعہ آپ نے سنا ہے نا کہ حالت رکوع میں بہت ساروں نے انگوٹھیاں دی تھی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ جب پتا چلا نا کہ آیت آتی ہے رکوع میں انگوٹھی دینے سے، تو پتہ نہیں کتنے لوگ تھے گھنٹوں گھنٹوں جھکے رہتے تھے حالت رکوع میں، کبھی چور لوٹ کے چلے جاتے تھے، کبھی ان کے اپنے جیسے انہیں لوٹ جاتے تھے۔ علی سے موازنہ، علی سے موازنہ، علی سے برابری۔ بھائی علی سے برابری، بندے ہو، بندے کے بندے بن کر رہو، ہاں بندے ہو نا، تو بندے کا بندہ بنو۔ بھائی تم کیا کر رہے ہو، اپنی اوقات میں رہو، یہ نور توحید ہے۔ اچھا یہ ملک آیا تھا مسجد میں، ملک نے مانگا کس سے تھا؟ علی سے مانگا تھا۔ بچہ جانتا ہے، علی سے تو سوال ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ مسجد میں جتنے لوگ بھرے ہوئے تھے کیا کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا؟ سب کو سنائی دے رہا تھا، تو دی کیوں نہیں؟ پتا چلا دینے والے اور ہوتے ہیں، لینے والے اور ہوتے ہیں۔ اے میثاق کو زورے بیعت دینے والے
ज़बा कर, ज़बा देने वाले अली ही थे, अली ही थे गुलदस्ताए कुन फिक्का में, खुदाई में पहली अज़ा देने वाले। कहाँ ये सहाबा, कहाँ रहमत, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने अली अली के सिवा कुछ न हो ज़बानों पर, जो इल्म हो ये कितनी बड़ी इबादत है। तेरी याद बिना मेरे मौला अली के साथ मेरा हराम है। कहाँ ये सहाबा, कहाँ आले अहमद, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले। तो भाई अगर देने वाले होते तो हालत रुकू में फकत अली नहीं थे। तारीख ने लिखा भरी हुई थी असहाब से मस्जिद, किसी ने नहीं दी, और देने वाले ने अली से मांगी भी नहीं थी। मैं एक जुमला कहूँ, अली तो सुन ही नहीं रहा था, अली के कानों तक तो सदा पहुंची ही नहीं थी। मैं साबित करूंगा, जो सुन रहे थे वो दे नहीं रहे थे, और जो देने वाला था वो सुन नहीं रहा था। भाई बंदे थे ना, अली तो अपनी इबादत में करता, अली तो ऐसी नमाज पढ़ता था कि हालत नमाज में तीर निकाल दो तो अली को पता नहीं चलता था। अली की नमाज की आम बशर की नमाज थोड़ी है, ये कोई मुफ्ती नमाज थोड़ी पढ़ रहा है कि हलवे पे भी नजर हो, पराठे पे भी नजर हो, और जिक्र हो रहा हो तौहीद का। ये अली की नमाज है, ये अली नमाज पढ़ रहा है, कोई आम बशर नमाज नहीं पढ़ा, और तौहीद को जानकर नमाज पढ़ रहा है। बगैर जाने अली कहता है उस खुदा की इबादत भी नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। ये बड़ी बात है, अली वो खुदा का इदराक करने के बाद सजदा करता है। कहा भाई अली से मांगी नहीं, मांगी है उसने खुदा से। हाँ, बंदों के आगे हाथ फैलाया तो किसी ने नहीं दी। उसने तकाजा क्या किया था बारगाह तौहीद में, सर उठाकर कहा बारे इलाहा, तेरी बारगाह से, तेरे नमाजियों के सामने से खाली लौटाया जा रहा हूं, गवाह रहना। शिकवा उसने अली से नहीं किया था, अली ना देता तब भी अली का बनता नहीं था, उसने शिकवा तौहीद से किया। लेकिन हुआ क्या, अली ने हालत रुकू में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हालत रुकू में हाथ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, अंगुश की तरफ इशारा किया, उसने अंगूठी उतारी। मैं एक बात कह रहा हूं, उसने अली से मांगा नहीं, मांगा उसने तौहीद से, दे अली ने दिया। कभी सोचा मसलन मैं हूं और मेरे साथ जो है कोई एक मौलाना भाई गरीब आदमी है, छोटे मोटे अपने अखराजात करता है, एक साहिब मालदार सरबत आदमी आता है, देखता है मौलवी बड़ा गरीब है। हम दोनों कहीं खाना खाने चले गए किसी होटल में, हमने खाना मंगवाया, वेटर को टिप देने का टाइम आया तो वो बंदा कहे मौलाना तुम दे दो, खाना वो खिलाए, हाँ तमाम एहतमाम वो करे, आखिर को कहे टिप तुम दे दो। और अगर मैं टिप 100 रुपये निकाल कर दे दूं तो वेटर की नजर में मैं बड़ा हूं या खिलाने वाला बड़ा है? वेटर की नजर में कौन बड़ा हुआ? देने वाला बड़ा हुआ। तो मांगा उसने मालिक से था, दिया अली ने। भाई मनसब है ना, तौहीद का मनसब है, देना किसे चाहिए था? तौहीद को तो देने वाला बड़ा होता है या न देने वाला बड़ा होता है?
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह मांगने वाले ने मांगा तौहीद से, दिया बंदे ने, लेकिन लेने वाले की नजर में बड़ा कौन है? देने वाला। न देने वाला बड़ा नहीं है, मनसब तौहीद का बड़ा है, उसके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसकी अजमतें अपनी जगह, लेकिन तौहीद की मर्जी के आगे मौलवी की मर्जी नहीं चलती। वो तौहीद ने ये इरादा कर लिया, आदम मांगे, ईसा मांगे, नूह मांगे, 1,24,000 नबी मांगे, या कयामत तक की बशरियत मांगे, तुम मांगोगे तौहीद से, अता अली से होगी। तौहीद की मर्जी है, तौहीद चाहती है कि अता इस अंदाज से हो, चाहे कोई भी मांगे, कहीं भी मांगे, चाहे कलमे पढ़ने वाला मांगे या बेदीन मांगे, मुशरिक मांगे, काफिर मांगे, देगा वही, देगा वही, क्योंकि उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और यही छय थी, यही अजमत थी, यही फजीलत थी अली की, जो इन तमाम हालात व वाक़यात का सबब बनी। करबला में वफा नहीं हुई। करबला का आगाज तो जनाब सैयदा जब दरबार आई थी तब हो गया था, बुनियाद रख दी गई थी करबला में। जब अली को हटाकर सिलसिला शुरू हो गया था, इमाम हसन से मंसूब मजलिस है ना, तो अब इमाम हसन की एक रिवायत सुना देता हूँ कि अली की अजमत मुसलसल बयान हो रही है, मेंबरों से बयान हो रही है, असहाब सुन रहे हैं। वो लोग जो बुग़्ज़ अली लेकर मुसलमान हुए थे कि अली ने हमारे अजदाद का सर काटा है, बदले की गरज से मुसलमान हुए थे, अमान हासिल करने के लिए मुसलमान हुए थे, मुसलसल सुन रहे थे। रसूल घर में तशरीफ फरमा थे। रसूल ने कहा, बेटा हसन जाओ मस्जिद में और मिंबर पर जाकर मुसलमानों को कुछ दर्स दो। सने इमामत क्या है? 3 साल। 3 साल है जनाब इमाम हसन की उम्र। क्या कहा रसूल ने? कहा, बेटा हसन मस्जिद में जाओ और बूढ़ों को दर्स दो। ये बच्चे बड़े, हमारी बात है कि हमारे यहाँ बच्चा होता है, बड़ा हो गया, जवान हो गया, नहीं, इमामत इमामत है। इमाम बताना चाहते, ये फखरे ईसा है, 3 साल की उम्र है इमाम की। मस्जिद नबवी में आए, जैसे आप अज़ादार बैठे हो, हुजूम था, बैठे हुए थे, असहाब मुंतज़िर थे कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, तफसीर बयान करेंगे, तौहीद का दर्स देंगे, रिसालत का दर्स सुनेंगे, दीन के अहकामात सुनेंगे। लेकिन जब लोगों ने देखा ना कि अली का फर्जंद, रसूल का नवासा, वो 3 साल की उम्र में सर पे दस्तार बांधी हुई है, रिसालत का पार्चा है, वही अमामा जो रसूल बांधते थे, उस बचपने में हसन ने उसी कपड़े से अमामा बनाया हुआ है, अबा डाली हुई। मंजर ये था मस्जिद का, तारीख ने लिखा जैसे अली की विलादत के लिए काबे की दीवारों ने रास्ता दिया, सफेद खुलती चली गई, सफेद खुलती चली गई। दस्तारे रिसालत का वारिस मिंबर पर आया, मिंबर पर आकर उस मंसब पर बैठा जहां रिसालत बैठती थी। बच्चा था, चाहता तो नीचे बैठ जाता, बच्चा था, चाहता तो दूसरी सीढ़ी पर बैठ जाता, बच्चा था, चाहता तो तीसरी सीढ़ी पर बैठ जाता, बच्चा था, लेकिन इतनी मार्फत रखता था कि मुझे बैठना कहाँ है, उसी मंसब पर बैठा जहां तौहीद ने रिसालत को बिठाया। बच्चा था ना, चाहता तो बैठ सकता था, नहीं, बच्चा नहीं था, इमाम था और अपने मनसब को पहचानता था। इमामत नहीं छीन सकती, ज़ाहिरी तकरीर का तख्त छीन सकता है, मनसब इमामत नहीं छीन सकता। इमाम था हसन, आए मिंबर पर आए, बैठे जहां रसूल बैठते थे। आने के बाद क्या कहा इमाम हसन ने? कहा, या अय्युहन्नास
غور سے سنو اور یہ میرا پیغام قیامت تک کے لیے اپنی نسلوں کو پہنچا دینا۔ پریشان ہو گئے صاحب، حسن کا یہ جلال، ایک بچہ ہے غیظ میں ہے اور منبر پہ ہے، مجھے نہیں معلوم حسن نے کیا سنا تھا امت مسلمہ سے، نہیں معلوم امت مسلمہ کیا کہتی پھر رہی تھی۔ حسن منبر پر آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ لعن اللہ ولدن اقا ولدائے، خدا لعنت کرے اس اولاد پر جو باپ اور ماں باپ کا حق کرتا ہو۔ لعن اللہ غنمن ذلت عن الراعی، خدا لعنت کرے اس بکری پر جو ریوڑ کو چھوڑ کر چرواہے سے الگ ہو جائے۔ لعن اللہ خدا لعنت کرے اس بندے پر جسے مولا کی پہچان نہ۔ منبر پر آئے، مسند رسالت پر بیٹھے، کیا کہا؟ لعن اللہ عبدن اقا مولایا، لعنت اس بندے پر جسے منبر سے دیکھ کے بھی مولا سمجھ رہی ہے۔ پریشان اصحاب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، کہا حسن لعنت کس پر بھیجی؟ کیا تماشا ہے؟ مسجد نبوی ہے، منبر ہے رسالت کا، کس پر لعنت کر رہے ہیں؟ یہ حسن لعنت نہیں کر رہا، یہ توحید لعنت کر رہی ہے ان تینوں پر جو حیدر کے دشمن ہیں۔ کہا حسن کس پر لعنت کی؟ کہا میں نے تھوڑی کی ہے، کہا میں نے تھوڑی کی ہے۔ کہا کس پر کی؟ یہاں تو بہت سارے ہیں، ہاں بتا دو، بندے مشخص کر دو تاکہ پتا چلے اس ہجوم میں وہ کون ہے جس پر حسن لعنت کر رہا ہے۔ کہا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لو، جہاں جہاں پہنچنی ہوگی خود ہی لعنت پہنچ جائے گی۔ پریشان ہو گئے، کہا حسن چلو، کہا چلو کہاں جانا ہے؟ کہا چلو نانا کے پاس۔ اب بچہ سمجھ کر نانا کے پاس لے جا رہے تھے، امام حسن نے کہا چلو نانا کے پاس، اگر تمہیں اتنا شوق ہے رسوا ہونے کا تو چلو نانا کے پاس۔ حسن آئے آگے آگے، حسن پیچھے ہجوم، ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی آگے آتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے، تو آگے آ جا، یعنی کسی کو پتا نہیں تھا کہ حسن نے لعنت کس پر کی ہے۔ دستار کہتے دستک دی ہے در رسالت پر، کہا یا رسول اللہ جلدی باہر آئے، مسجد میں تماشا ہو گیا۔ کہا کیا تماشا ہوا؟ کہا حسن ممبر پر گئے، حسن نے تین پر لعنت کر دی، یا رسول اللہ پتہ نہیں چل رہا وہ تین کون ہے؟ کہا بیٹا حسن کس پر لعنت کی؟ کہا نانا میں نے اس پر لعنت کی جس پر جبرائیل لعنت کرتا ہے، نانا میں نے اس پر لعنت کی جس پر اسرافیل لعنت کرتا ہے، نانا میں نے اس پر لعنت کی جس پر ملائکہ لعنت کرتے ہیں، نانا میں نے اس پر لعنت کی جس پر آپ لعنت کرتے ہیں، نانا میں نے اس پر لعنت کی جس پر مازارہ لعنت کرتی ہے، نانا میں نے اس پر لعنت کی جس پر بابا علی لعنت کرتے ہیں، نانا میں نے اس پر لعنت کی جس پر خدا لعنت کرتا ہے۔ کہا نانا میں نے اس پر لعنت کی۔ کہا اے میرے اصحاب اس میں ناراضگی والی بات کیا ہے؟ اس میں روٹھنے والی بات کیا ہے؟ اس میں برا ماننے والی بات کیا ہے؟ کہا بیٹا حسن کس پر لعنت کی ذرا دہراؤ۔
امام حسن نے کہا نانا جانی، میں نے کہا لعن اللہ ولدن اقا ولدائے، خدا لعنت کرے اس اولاد پر جو ماں باپ کا آف کردہ ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، خدا لعنت کرا۔ بالکل بجا فرمایا، کہا اے میرے صحابیوں، کیا میں نے بارہا نہیں فرمایا یا علی میرے نزدیک آؤ؟ علی کو اپنے نزدیک بلایا، کہا انا و علی ابوائے ہذہ الامہ، میں اور علی قیامت تک کے لیے امت محمدی کے باپ ہے، خدا لعنت کرے اس بندے پر جو ہمارا نافرمان۔ خدا لعنت کرے اس بندے پر جو علی کا نافرمان ہو، جو محمد مصطفیٰ کا نافرمان ہو۔ کہا بیٹا حسن اور کیا کہا؟ کہا نانا جان میں نے کہا لعن اللہ عبدا اقا مولایا، خدا لعنت کرے اس غلام پر جو مولا کا نافرمان ہو، خدا لعنت کرے اس غلام پر۔ کہا اے میرے صحابیوں، اس میں بھی برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ کہا یا علی انت و انا مولایا ہذہ الامہ، یا علی تو اور میں اس امت کے مولا ہے، خدا لعنت کرے اس بندے پر جو ہماری غلامی سے انکار۔ لعن اللہ عبدا اقا مولایا، لعن اللہ ولدن اقا ولدائے۔ اب امت مسلمہ کو کان کھول کر یہ جان لینا چاہیے، دل و دماغ کے تمام دروازوں کو کھول کر یہ پہچان لینا چاہیے، جو باپ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ ہاں باپ کا جو نہیں تھا، اگر اپنے شجروں کو ابھی بھی مطہر بنانا ہے تو علی کے در سے سلسلے کو جوڑنا ہوگا، علی کے در پر آنے والا ہوگا، ورنہ علی کے در سے ہٹا ہوا ہر بندہ توحید کی نظر میں لعنتی ہے، رسالت کی نظر میں لعنتی ہے، ملائکہ کی نظر میں لعنتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ بکری کا کیا قصور تھا؟ یا رسول اللہ اس بیچاری کا تو حیوان ہے، اس نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ چلو ہم تو سمجھ میں آئے۔ دیکھیں سوال کے اندر ہی جواب تھا، جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ چلو یہی بتا دو بکری کا کیا قصور تھا، بہت کچھ روشن ہو گیا تھا اس سوال سے کہ بکری کا کیا قصور تھا۔ کہا خدا نے ہر نبی کو، ہر امام کو روئے زمین پر چرواہا بنا کر اتارا ہے۔ نبیوں کو خدا نے جو بنایا ہے نا ایز اے چرواہا مثال دی ہے، کہا میرا ہر نمائندہ، میری ہر حجت چرواہا ہے، اور امت کے لیے کہا خدا کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہے، ریوڑ کی مانند ہے، یعنی ریوڑ کو چلانے کے لیے چرواہے کا ہونا ضروری ہے، بغیر چرواہے کے وہ نظم نہیں رہتا جو امت میں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بے نظم ہے نا تو یعنی وہ ریوڑ سے ہٹا ہوا ہے، چل رہا ہے، تو بہت نقصانات ہیں اس چیز کے، بہت ضرر ہے۔ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ریوڑ سے ہٹ کر چلتا ہے نا، مثلا آپ کے ہاں بھی گاؤں میں دیہات میں ہمارے برادران کی بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جانور رکھتے ہیں لوگ، آپ نے ریوڑ پالا ہوا ہوگا، کسی نے پالی لی ہوں 15-20 بکریاں پالی لی ہوں، کوئی ایک بکرا یا ایک بکری نخرہ کرنے لگے، ہاں شریکوں کے کھیتوں میں جائے بار بار، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ یہ لفظ ہم نے سیکھ لیا آپ لوگوں کے علاقے میں آگے کہ شریک کسے کہتے ہیں، پہلے مجھے نہیں پتا تھا شریک کسے کہتے ہیں، تو بار بار جائے کھیتوں میں، آپ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہو، آپ بکری کو پکڑ کے لاتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں میری جان ایسا کیوں کرے، جہاں ساری بکریاں چر رہی ہیں تو بھی یہیں چرتی رہے۔
میری ذمہ داری. اچھا چرواہا جو مالک ہوتا ہے, چودھری ہو یا کوئی بھی ہو جس نے اس غلام کو چرواہے کو رکھا ہوا ہو, وہ چرواہے کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ ہر بکری کو پیٹ بھر کر کھانا ملنا چاہیے, ہر حیوان کو پیٹ بھر کے کھانا ملنا چاہیے, اس کی غذا پوری ہونی چاہیے, اس کا آرام پورا ہونا چاہیے, کوئی بکری بیمار نہ ہو. یہ چرواہے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر علی ہے نا چرواہا اور آپ علی سے رزق کا تقاضا کر رہے ہو تو علی پر لازم ہے کہ آپ کو رزق دے. آپ پانی کا تقاضا کرتے ہو, علی پر لازم ہے کہ آپ کو پانی دے. آپ ازدواج کی دعا کرتے ہو, علی لازم ہے کہ تمہارے لیے کفو پیدا کرے. ہر وہ کام جو تم حاجت رکھتے ہو علی پر لازم ہے کہ اسے پورا کرے, کیونکہ توحید نے علی کو رکھا اس لیے کہ امت کی حاجت روائی. اور اگر علی حاجت روائی نہ کرے اور لوگ کہتے رہے میں مر رہا ہوں کاش مجھے کوئی بچا لے, لازم ہے علی جا کر ہلاکت سے بچائے. ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی ریوڑ سے کوئی آواز دے تو علی پر لازم ہے کہ جا کر بچائے. یہ کار امامت ہے, امامت کا فریضہ ہے. اب ریوڑ سے جو بھی آواز دے, اپنا ہو غیر ہو, چرواہے کی ذمہ داری ہے, بھلے بکری پسند نہ ہو, بھلے بکری نافرمان ہو, بھلے دوڑتی ہو دوسروں کے کھیتوں میں چرنے جاتی ہو, بھلے گردے سر بنی ہوئے, لیکن چرواہا ہونے کے ناطے علی کی کیا ذمہ داری ہے؟ حفاظت کرے, بچائے, نیک راستہ دکھائے, بار بار سمجھائے, بار بار سمجھائے, پھر بھی نہ سمجھائے, سمجھے ہاں, اور پڑوس میں رہتا ہو کوئی قصائی, علی کے پڑوس میں کوئی قصائی رہتا ہو جس کا کام ہی یہ ہو, اور بکری غلطی سے نافرمانی کرتے ہوئے پڑوس میں قصائی کے گھر چلی جائے اور قصائی چھری پھیر دے, بھلے پڑوس میں ہی کیوں نہ ہو, نافرمان ہے, علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں چھری لگتی ہے, کہاں خنجر چلتا ہے, کون بوٹیاں بناتا ہے. نافرمان ہے, علی نہیں جاتا, لیکن اگر ریوڑ میں ہو, مدائن میں سلمان گزر جائے, علی پہنچ جائے. یہ ہے ریوڑ میں رہنے کا فائدہ, یہ ہے ریوڑ سے الگ رہنے کا نقصان. بھائی چرواہے کو کیا فرق پڑتا ہے, ہزاروں بکریاں کٹتی ہیں دنیا میں, ایک اور صحیح پڑوس میں, ہاں, لیکن اس کے باوجود فرض نبھایا تھا. علی نے کہا تھا یہ بکری نافرمان ہے, بیٹا حسن حسین تم خیال رکھنا, کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے. اپنے بچوں کی ذمہ داری. اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اگر کوئی اپنے بچوں کو اپنے دشمنوں کے دروازے پر کھڑا کر دے کہ دیکھو کوئی شرنگیزی کا سامنا حادثہ پیش نہ آئے, کہیں کل کو بعد میں پھر یہ مسلمان بولے کہ علی نے کیا ہے, اپنی اولاد کو کھڑا کر دیا. لیکن امت مسلمہ نے صلہ کیا دیا, وہی اولاد, وہی بیٹا امام علی کا جو انہیں بچانے کے لیے مدینے میں کوششیں کر رہا تھا, کاوشیں کر رہا تھا. ایک دن گھر آتا ہے, عالم یہ ہے کہ جگر کو تھاما ہوا ہے, قدم ڈگمگا رہے ہیں. کہتے جناب ام فروا کے پاس آئے, مولا حسن, کہا ام فروا میرے قاسم کو بلا دو. گھارس کی بہت بڑی قاسم جناب امام حسن کے لیے. کہا مولا کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا بدلا محسوس ہوتا ہے. زیادہ ملعونہ نے امام حسن مجتبیٰ کو ایسا زہر دیا تھا زدارو, وہ زہر اتنا شدید تھا, تاریخ نے لکھا وہ زہر جب زمین پر گرایا گیا تو زمین سے بلبلے بلند ہونا شروع ہو گئے. اس زہر کی شدت اتنی تھی حسن کو اندر سے پارا پارا کر دیا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. سینہ اتنا گرم تھا کہ اب سوائے قاسم کے کوئی نہ تھا جو حسن کے سینے کو ٹھنڈک پہنچا سکتا. جناب قاسم
कासिम को करीब बुलाया, अपने सीने पर लिटाया, कहा बेटा कासिम एक कागज लेकर आओ, एक कलम लेकर आओ। वही वसीयत जो रसूल अल्लाह ने करना चाहिए थी, वही अंदाज है। जनाब कासिम सीने से उठे। उम्र क्या है जनाब कासिम की? 2.5 बरस के हैं जनाब कासिम। कहा बाबा मैं लेकर आता हूँ। हुजरे में गए, कागज कलम लाए, इमाम हुसैन के लिए एक तहरीर की है इमाम हसन ने। कहा तहरीर लिखी, ताबीज बनाया, जनाब कासिम के बाजू में बांधा। कहा बेटा कासिम करबला में जब ऐसा महसूस होना कि बहुत मुश्किल में घिर गए हो, तो इस ताबीज को खोल कर पढ़ लेना, तुम्हारी हाजत रवा हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। अज़ादारों गुजर गया फातिमा का ये हाल, फातिमा का ये अमीर बेटा दुनिया से चला गया। अब गरीब बेटे की नौबत आई है, करबला का मैदान है। अज़ादारों कहते हैं जब कारवान मदीने से निकल रहा था ना, तो जनाब इमाम हसन की बेवा जनाब उम्मे फरवा कारवान का हिस्सा नहीं थी। कारवान निकलने वाला था, उम्मे फरवा कासिम का हाथ थामे मौला हुसैन के करीब आई। कहा सुना है परदेश जा रहे हैं, कासिम का दिल नहीं लगता जब तक वो सकीना को नहीं देखता, जब तक वो सुगरा के साथ पास नहीं जाता, जब तक वो अली अकबर की आगोश में नहीं जाता। बेटा हसन का है लेकिन बहुत मायूस है मौला आपसे। कहा फरवा मैं भी कासिम के बगैर नहीं रह सकता, मेरी भी तमन्ना है कासिम मेरे लश्कर का हिस्सा बने। अगर उम्मे फरवा और कासिम को साथ लिया, फहरिस्त में शामिल किया और करबला रवाना हुआ ये कारवान। कहते शाम गरीबा में शबे आशूर जब तमाम अहले हरम अपने बच्चों को ये तरकीब दे रहे थे, तरबियत दे रहे थे कि कल सुबह आशूर होगी, जहाद करना है, जंग करना है, तो उम्मे फरवा भी थी। कहा बेटा कासिम मैं बेवा हूँ, मेरे बेटे कासिम तू बहुत बड़ी अमानत है। मेरे बेटा कासिम तुझे हसन मुस्तफा ने दुआओं में इसलिए मांगा था कि बारे इलाहा करबला में हुसैन की मदद के लिए मुझे एक मददगार अता कर। अपने भैया को कुर्बान होने के लिए मांगा है जो बाबा की नुमाइंदगी कर सके। बेटा तुझे बाबा की नुमाइंदगी कर दी है, बेटा सबसे पहले शहीद होना है। हर माँ ये चाहती थी कि मेरा लाल करबला में हुसैन पर सबसे पहले कुर्बान हो। अज़ादारों इमाम हुसैन जनाब कासिम से कितनी मोहब्बत करते थे जानते हैं? 13 बरस का सिन है जनाब कासिम का करबला के मैदान में। बाद मौर्रिखीन ने 14 बरस लिखा, कहते हैं कि 13 से 14 बरस का सिन है हसन के इस नौनिहाल का। कहते हैं इमाम हुसैन के करीब आए, कहते फहरिस्त तैयार हो रही थी कल शोहदा के लिए। कहा नजदीक आए, कहा चचा जान क्या शहीदों में कासिम का नाम नहीं है? तड़प उठा गरीब ज़हरा जब कासिम ने ये कहा ना चचा जान क्या कल के शोहदा में कासिम का नाम नहीं है? इमाम जमीन पर बैठ गए, कासिम की पेशानी को चूमा, दाया रुखसार चूमा, बाया रुखसार चूमा। कहा बेटा कासिम मुझे जब जब भैया की याद आती है मैं तुझे देखता हूं।
नजदीक आई, जनाब ज़ैनब नजदीक आई जनाब कासिम के। क्या कहा जनाब ज़ैनब ने? कहा जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे फरवा कासिम से कहो वो तहरीर जो इसके बाबा ने इसके बाजू पर बांधी थी उसे खोल कर पढ़े। कहा जनाब कासिम ने अपने बाजू से बता हुआ वो तावीज़ खोला तो क्या लिखा था? ए गरीब फातिमा तुझ पर तेरे भैया का सलाम, ए मेरे गरीब भाई तुझ पर तेरे भाई का सलाम। ए भैया जब करबला पहुंचो और शास्त्रिया हमला शुरू करे तो मेरा एक सदका कबूल कर लेना, मेरा एक तोहफा कबूल कर लेना अपने भैया की जानिब से। ये कासिम तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इसे दीने मुस्तफा पर कुर्बान। हज़ारों जनाबे कासिम के चेहरे पर तबस्सुम आया, मुस्कुराने लगे जनाबे कासिम। कहते तहरीर को चूमा, चूम कर दौड़ते हुए इमाम हुसैन के पास गए। हज़ारों जानते हैं जनाबे कासिम को जब आते हुए इमाम हुसैन ने देखा ना कि पेशानी दमक रही है, चेहरा चमक रहा है, हुसैन समझ गए। अब इमाम जनाबे कासिम आए, कहा मौला अब भी नहीं जाने देंगे। कहा कासिम क्या हुआ? कहा मौला आपके इमाम की तहरीर आया, कहा मौला आपके इमाम से इजाजत लेकर आया हूं। कहते इमाम हुसैन ने अपने भैया की तहरीर पढ़ी, आंसू बहाना शुरू किए। कहते तहरीर को चूमा, जमीन पर बैठे। अब तारीख में ये जुमला लिखा, बहुत प्यार करते थे इमाम हसन के इस बेटे से मौला। हज़ारों लोग कहते इमाम जमीन पर बैठे, दो जानू जमीन पर बैठने के बाद अब मकातिल ने इस जुमले को लिखा। कहते इमाम ने अपनी दोनों बाहें जनाब कासिम की बाहों में डाली, गले लग के इतना जोर से रोए, इतना जोर से रोए। तारीख में लिखा, कहते चचा भतीजा दोनों गशा गए, दोनों गशा गए। कहते सिरा मंगाई गई। कहा अब्बास मुझे अपने शहजादे को तैयार करना है, जंग के लिए आमादा करना है। अब्बास सिरा का एहतमाम करो। अब्बास सिरा लाते रहे, कोई सिरा ऐसी न थी जो कासिम के बदन पर पूरी आती। अज़ादारो छोटा था, कम सिन था, कोई सिरा पहनाई क्यों जाती है? अज़ादारो पहले इस
तेरा कासिम गिर गया। कासिम का गिरना था, हुसैन मक्तल में दौड़ते हुए आए। अल-मुख्तसर अज़ादारो कहते हुसैन मैदान करबला में पहुंचे, मक्तल में पहुंचे। अब हुसैन को अपना भतीजा नजर नहीं आता, गर्द हो रही है, मैदान आलूदा है। हुसैन आवाज देते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे कासिम, चचा को जवाब दो। कासिम की आवाज नहीं आती। हुसैन घुटनों के बल खाके करबला में कुछ तलाश करने लगा। हजारों मुकातिल ने लिखा, हुसैन ने अपनी आबा जमीन पर बिछाई। जो ही हुसैन ने आबा को जमीन पर बिछाया तो हुसैन ने क्या देखा, एक मजदूर है जो अपनी चादर बिछाए कुछ टुकड़े करबला के मैदान से जमा कर रही है। हजारों वो मजलूमा कौन थी? वो हुसैन की माँ थी जो अपने बुलबुल गलाशा जमा करने के लिए करबला आई थी। हजारों हुसैन ने जनाबे कासिम के लाशे को एक आबा में समेटा, पुश्ते गर्दन रखा। हजारों को जुमले मसाइब तमाम हो गया। हुसैन ने जनाबे कासिम को आबा के दामन में समेटा, एक गठड़ी बनाई। तारीख ने लिखा, उम्मे फरवा सोच रही थी कि हर लाशा हुसैन कांधों पर लटक लाए हैं, मुझे मेरा शहजादा